معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 18 اور 19 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں پارہ، حصہ اول۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ مومنون مکمل، نمبر 2 سورہ نور مکمل، نمبر 3 سورہ فرقان ابتدائی حصہ۔ سب سے پہلے سورہ مومنون میں کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 استحقاق جنت کے 7 صفات، نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل، نمبر 3 توحید، نمبر 4 انبیاء کے قصے، نمبر 5 نیک لوگوں کے 4 صفات، نمبر 6 نہ ماننے والے کے انکار کی اصل وجہ، نمبر 7 قیامت۔ سب سے پہلے جنت کے مستحق بننے کے 7 صفات اس کے حوالے سے، جس میں نمبر 1 پہ ایمان، نمبر 2 پہ نماز میں خشوع، نمبر 3 اعراض عن اللغو برائیوں سے بچنا، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 پاک دامنی، نمبر 6 امانت داری، نمبر 7 نمازوں کی حفاظت۔ پھر نمبر 2 پہ تخلیق انسان کے 9 مراحل، جس میں نمبر 1 پہ مٹی، نمبر 2 پہ منی، نمبر 3 پہ جمع ہوا خون، نمبر 4 پہ لوتھڑا، نمبر 5 پہ ہڈی، نمبر 6 پہ گوشت کا لباس، نمبر 7 انسان، نمبر 8 موت، نمبر 9 دوبارہ زندگی۔ پھر نمبر 3 پہ توحید۔ آغاز سورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں۔ نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق، نمبر 2 بارش اور غلہ-جات، نمبر 3 چوپائے اور ان کے منافع، نمبر 4 پہ انبیاء کرام کے قصے، جس میں نمبر 1 پہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، نمبر 2 پہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، نمبر 3 پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ۔ پھر نمبر 5 پہ نیک لوگوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں نمبر 1 پہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 3 شرک اور ریا نہیں کرتے، نمبر 4 نیکیوں کی باوصف دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کے جو بات آپ لے کر آئے وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کی مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ نمبر 7 پہ قیامت۔ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ، جس میں سورہ نور میں کے حوالے سے ہے۔ سورہ نور میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 16 احکام و آداب، نمبر 2 اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ نمبر 1 کے اوپر ہم چلتے ہیں کہ 16 احکام و آداب۔ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمان پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں
حصہ دار نہ بنیں اور ہر میں نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نکاح کی ترغیب، جو غلام یا باندھی کچھ روپے پیسے ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پہ مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ پھر وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ پھر نمبر 2 پہ اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بیان کی گئیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاخچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور اعلیٰ نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ نمبر 3 سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قرآن کی حقانیت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 قیامت۔ نمبر 1 پہ توحید کے حوالے سے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ کوئی شریک، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپاتلا انداز عطا کیا ہے۔ نمبر 2 پہ قرآن کی حقانیت، کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ نمبر 2 یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ نمبر 3 پہ رسالت، کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ نمبر 4 قیامت، روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنی عبادات گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19واں پارہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ فرقان بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ شعراء مکمل، نمبر 3 سورہ نمل ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ قیامت کا بیان۔ اس روز مومنین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور کافر لوگ اپنے اعمال پر نادم ہوں گے۔ کفار کے لیے بہت سخت اور مشکل دن ہوگا۔ نمبر 2 توحید۔ آسمان زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہی ہے۔ نمبر 3 پہ رسالت۔ نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 4 پہ عباد الرحمن کی صفات، اللہ کے بندوں کی صفات، جس میں عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، راتوں کو عبادت، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، نہ فضول خرچی، نہ بخل، شرک سے اجتناب کرنا، قتل ناحق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز کرنا، جھوٹی گواہی سے اعتراض کرنا، بری مجالس سے پہلو تہی، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا۔ پھر نمبر 2 پہ سورہ شعراء میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 7 انبیاء کرام کے قصے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ نمبر 2 پہ قرآن کی حقانیت۔ اسے رب العالمین نے اتارا ہے۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر لوگوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں۔ نمبر 3 شعراء کی مذمت۔ بتایا گیا کہ ان لوگوں کے پیچھے تم بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ نمبر 3 پہ سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 5 انبیاء کرام کا ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں واقعہ نمل، واقعہ ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔